سب سے پہلے یہ ماننا بہت ضروری ہے کہ پاک تثلیث میں باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں ایک ہی ہیں۔ باپ کا اپنا ایک مقام ہے، روح القدس کا بھی اپنا مقام ہے، اور یسوع مسیح کا بھی اپنا مقام ہے۔ باپ جو لامحدود ہے، اور اسی طرح روح القدس بھی لامحدود ہے، لیکن بیٹا جو درمیان میں ہے اور انسانی روپ میں ہے، اسے اگر ہم اپنی زندگیوں کا مرکز بنا لیں، اس کو سمجھیں، اس کے آنے کا مقصد، اس کی زندگی کا مقصد اور اس کی قربانی کا مقصد، خدا کا سارا منصوبہ یسوع مسیح کی ذات میں تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، اور باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں متحرک ہیں، بہت بڑی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں۔ اس لیے مسیح رضو آج دنیا بھر میں روح القدس کے نزول کی عید منائی جاتی ہے۔ روح القدس کے بہت سارے کام ہیں، جیسے باپ کے کام ہیں، بیٹے کے کام ہیں، اس طرح روح القدس کے بھی بہت سارے کام ہیں، آپس میں کام ملتے جلتے بھی ہیں۔ جیسے تخلیق کا کام، خدا بھی تخلیقی کام کرتا ہے، بیٹا بھی اور روح القدس بھی، کہ دنیا کی جو تخلیق ہوئی ہے، کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور پودوں کی، پرندوں کی، جانوروں کی اور انسانوں کی تخلیق میں بھی روح القدس کا کام ہے۔ روح القدس نے تخلیقی کام میں بھی حصہ ڈالا ہے۔ ابھی تخلیقی کام میں روح القدس مصروف عمل ہے۔ مسیح رضو اس طرح روح القدس نے تخلیقی کام بھی کیے ہیں، ہماری تخلیق میں اس کا اہم کردار ہے۔ روح القدس قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، روح القدس آزادی دیتا ہے، روح القدس جو ہے ہمیں زندگی دیتا ہے۔ تو روح القدس بہت سارے کام کرتا ہے۔ روح القدس ڈر اور خوف ختم کرتا ہے، روح القدس دلیری دیتا ہے، روح القدس ہمیں اطمینان بخشتا ہے، روح القدس سلامتی لے کر آتا ہے۔ تو روح القدس کے بہت سارے کام ہیں اور بھرپور کام ہیں، ہمیں حکمت اور دانائی کی زندگی بخشتا ہے روح القدس۔ روح القدس ہمیں ہمیشہ سرگرم رکھتا ہے، روح القدس کے بے شمار کام ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، تکوین کی کتاب میں روح القدس کے تخلیقی کام، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی ہستیاں آتی ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور اسی جتنی بھی ہستیاں ہیں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اور حضرت موسیٰ، ان سب کی زندگیوں میں روح القدس کام کر رہا تھا۔ وہ روح القدس کی مدد کے ساتھ خدا سے منسلک تھے۔ روح القدس انہیں فضل بخشتا ہے، روح القدس کی وجہ سے وہ خدا کے کام کرتے ہیں۔ تو روح القدس ان سب کی زندگی میں متحرک تھا، روح القدس ان کی زندگیوں میں کام کر رہا تھا۔ روح القدس ان لوگوں کی زندگیوں میں نہیں تھا جو خدا کے خلاف تھے۔ روح القدس تعمیری کاموں میں سرگرم تھا، روح القدس نیک کاموں میں سرگرم تھا۔ روح القدس زندگی دیتا ہے، نہ کہ ہلاکت لے کر آتا ہے۔ روح القدس کے سارے کام جو ہیں مثبت ہیں، تعمیری ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق ہیں۔ روح القدس ہمیں ہمیشہ صحیح راہ پر گامزن رکھتا ہے۔ مسلم میرے عزیزو، اسی طرح نبیوں نے بھی روح القدس کا تجربہ کیا۔ روح القدس سے بھرپور ہو کر وہ خدا کا کلام لکھتے تھے، خدا کا کلام پاتے تھے، اور اسی طرح وہ خدا کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، لوگوں کو راہ راست پر لے کر آتے تھے۔ روح القدس انہیں دلیری دیتا ہے، روح القدس انہیں سمجھاتا رہتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے روح القدس نبیوں کی زندگیوں میں بھی بھرپور کام کر رہا تھا، اور اسی طرح نئے عہد نامہ بھی ہمیں روح القدس سے بھرپور ملتا ہے۔ روح القدس ہی کی وجہ سے مسیح میرے عزیزو، مقدسہ ماں مریم جو ہے یسوع مسیح کو جنم دیتی ہے، اور وہ روح القدس سے، اس کے فضل سے معمور تھی۔
اور اس طرح روح القدس کی وجہ سے بچہ جو ہے اس کی کوکھ میں آتا ہے اور جنم لیتا ہے۔ روح القدس ہی سے یسوع مسیح جو ہے حکمت اور دانائی کی باتیں کرتا ہے۔ روح القدس کی مدد سے یسوع مسیح بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ روح القدس کی وجہ سے لوگوں کو زندگی دیتا ہے، لوگوں کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے، لوگوں کو ہر طرح سے رہائی دیتا ہے۔ روح القدس سے وہ بھرپور تھا، وہ شیطان کو شکست دیتا ہے، ہر طرح سے آزمایا جاتا ہے بیابان میں، لیکن یسوع مسیح روح سے معمور تھا، روح سے بھرپور تھا اور خدا خود اس کے ساتھ تھا۔ اسی طرح مسیح مرزو بھرپور طریقے سے یسوع مسیح روح سے معمور ہو کر خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے، انسان کو نجات بخشتا ہے اور اب بھی متحرک ہے، اور یسوع مسیح جو ہے روح القدس بھیجنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ مسیح مرزو نیا عہد نامہ ہمیں بتاتا ہے کہ روح القدس بھرپور طریقے سے آ چکا ہے، جبکہ ہم پرانے عہد نامے میں اسے علامتوں کی صورت میں بھی دیتے ہیں کہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ جو ہے روح القدس جو ہے مختلف صورتوں میں آتا ہے، آگ کے شعلے میں بھی، کبوتر کی صورت میں بھی، تو مختلف صورتیں ہیں روح القدس کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نئے عہد نامے بھی یہ صورتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جو ہے روح القدس آگ اور کبوتر کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ کیا روح القدس صرف ان علامتوں تک محدود ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ خدا جو ہے جلتی ہوئی جھاڑی میں بھی تھا، اور اسی طرح وہ آگ کے بھگولے میں بھی تھا، بادل میں بھی تھا، مختلف صورتوں میں تھا، باد نسیم میں بھی تھا اس کے نبی کتاب میں، تو خدا کی حضوری جو تھی مختلف صورتوں میں تھی، لیکن خدا صرف ان صورتوں تک محدود نہیں ہے، وہ صرف کائنات ہی میں نہیں ہے، وہ ہر انسان کے اندر ہے۔ خدا کا وجود بھی جو ہے لا انتہا ہے، بہت لامحدود ہے، اس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے مکمل طور پر، لیکن خدا بہت بڑی ہستی ہے۔ اس طرح روح القدس کی بھی کئی روپ ہیں۔ روح القدس ہمیں سیکرامنٹس میں مل رہا ہے، یسوع مسیح میں مل رہا ہے، خدا باپ بھی ہمیں اپنی قوت دیتا رہتا ہے۔ روح القدس بھرپور طریقے سے ہماری زندگیوں میں کام کرتا رہتا ہے، اس کے کئی روپ ہیں۔ یسوع مسیح جو ہے کلام میں بھی مل رہا ہے، ہمیں جو یوکرست میں بھی مل رہا ہے، انسانوں میں کلیسیا میں مل رہا ہے، یسوع مسیح کے بھی کئی روپ ہیں، لیکن یہ ساری ہستیاں جو ہیں، کیا باپ، کیا بیٹا، کیا روح القدس، ان علامات تک محدود نہیں ہیں۔ یہ بہت گہری ہستیاں ہیں، بہت بڑی ہستیاں ہیں، یہ بہت طاقتور ہستیاں ہیں۔ ہم ان کی طاقت کو محدود بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا طاقتور ہے، یہ کم طاقتور ہے، یہ اس سے کم تر ہے۔ یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ تو امیجن کریں کہ یہ تینوں بڑی ہستیاں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر کیا بات ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ آج بے شمار کلیسیاں آ چکی ہیں، یا ہوا وٹنس والے، یا راب مشن والے، یا پینتیکوست، یا اسی طرح مختلف کچھ ایسے جو صرف خدا کے ہی نام لیتے ہیں یا ہوا ہی کا نام لیتے ہیں، مشکل ہی سے کبھی کبھار یا نہ بھی کبھی وہ جو ہے یسوع کا نام لے لیں یا روح القدس کا نام لے لیں۔ ہم جو ہیں تینوں کو لے کر ساتھ چلتے ہیں، تینوں کا بپتسمہ لیتے ہیں، اپنے باپ اور بیٹے اور روح القدس کا بپتسمہ پایا ہے، اسی فارمولے کے ساتھ ہمیں بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ مسیح میں رسول یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے اور غلطی بھی ہے کہ ہم بہت دفعہ ان کو اکٹھا نہیں رکھتے ہیں۔ ہم نے صرف ایک ہی کو آگے رکھنا ہے، تینوں کو ساتھ رکھنا ہے۔ تینوں بڑی قوتیں ہیں، تینوں بڑی طاقتیں ہیں۔ اسی طرح کیتھولک کلیسیا میں بلکہ روح القدس جو ہے صرف ان تین ہستیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان تمام نیک ہستیوں میں بھی موجود ہے، جیسے کہ میں نے کہا پیٹریارکس میں، باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب میں بھی، اور اسی طرح تمام مقدسوں میں، تمام مذہبی ہستیوں میں، تمام مقدسین میں۔ وہ تو ان تمام زندگیوں میں کام کر چکا ہے، کر رہا ہے، ہماری زندگیوں میں بھی کر رہا ہے۔ تو روح القدس بھرپور طریقے سے سرگرم ہے ہماری نجات کے لیے۔ اس لیے مسیح مرزو کلیسیا اسی لیے مل کر چلنے کی بات کرتی ہے، علیحدہ نہیں، کٹھے مل کر چلنا ہے، کٹھے مل کر سفر کرنا ہے۔ جرننگ ٹوگیدر، آج سینڈل چرچ کی بات ہو رہی ہے، سب مل کر چلیں۔
ایک ہی فیلوشپ میں رہیں اور اسی طرح جو ہے پارٹیسپیشن کریں، سب شراکت کریں کلیسیا کے کاموں میں، نجات کے کاموں میں، اور پھر مشن کے ساتھ چلیں۔ علیحدہ مشن نہ بنا لیں، علیحدہ فرقے نہ بنا لیں، علیحدہ پارٹیاں نہ بنا لیں، بلکہ اتحاد اور اتفاق میں برکت ہے۔ مسیح میرے حضور، اسی لیے جو ہے روح القدس کے بڑے بڑے کام ہیں۔ بابل کا برج جو تھا، بابل کا مطلب ہے جو ہے خدا کا پھاٹک، وہ اس وقت دیوی دیوتا تھے، تو وہ بھی تھا، بہت بڑے برج بنتے تھے، بڑے بڑے مندر بنائے جاتے تھے، بڑی اونچی بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں تاکہ یہ شو کریں کہ ہم سب سے اوپر ہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہمارا نام رہے، ہماری جو شہرت رہے، اور ہم سب سے اونچے ہیں۔ تو ایسا ہی مزاج اس وقت نوح کے طوفان کے بعد تھا اس قوم کا، جو برج بنا رہے تھے، اور اس وقت بھی زبانیں جو تھی بدل گئی تھی۔ اور جب ہم موازنہ جب کرتے ہیں بابل کے برج کا اور پھر رسولوں کے اعمال میں جب پینتیکوست کا، تو اس وقت بھی زبانیں جو ہیں نازل ہوئی ہیں، لیکن مسیح میرے حضور زبانیں جو تھیں اس وقت اختلاف پڑ گیا تھا، کیونکہ اس وقت جو عمل ہو رہا تھا، جو مشن تھا، جو ارادہ تھا، وہ خدا کے برابر ہونا تھا۔ اپنا شہرت کی بات تھی، گھمنڈ اور تکبر کی بات تھی کہ ہم کتنے اونچے ہیں، کیونکہ یہ جو بابل ہے یہ اردن جو ہے عراق میں ہے، دجلہ اور فرات اس کے درمیان ہے، اور یہی علاقہ جو اس وقت بڑی ثقافت بننا چاہتا تھا کہ ہم سے بڑا اچھا خطہ رکھتے ہیں، ہم خدا کے بہت قریب ہیں، ہماری ثقافت اچھی ہے، ہم بہت زیادہ عقل مند ہیں، اور خدا نے جو ہے ان میں تفرقہ ڈال دیا۔ تو خدا کو جب شامل نہیں کیا گیا اس عمل میں، تو خدا اس عمل کو مکمل نہیں ہونے دے گا۔ خدا جو ہے اس میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، اس لیے بابل کے برج پر جو ہے کنفیوژن تھی، گڑبڑ تھی، اسی لیے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اینٹ مانگتے تھے، وہ ان کو جو ہے گارا دیتے تھے، تو کوئی سمجھ نہیں تھی۔ تو اس تجربے نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو خدا کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ گرے گا، وہ ناکام ہوگا۔ لیکن جب خداوند کے ساتھ چلتا ہے، جے یہوہ نہ گھر میں بنائے تو ساڑی محنت حقارت ہو جائے، تو خدا کے ساتھ چلنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، جب یہ شاگرد جو ہیں ان کے لیے بھی بڑے مسائل تھے، بہت سارے مسائل تھے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ آیا یہ جو مسیحی مذہب ہے، یہ جو مسیح ہے، یہ سچا ہے؟ بار بار وہ شک کرتے تھے، بار بار جو گھبرا جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے بات یہ تھی کہ کیا یہ کوئی فتنہ تو نہیں ہے، یہ کوئی من گڑت بات تو نہیں ہے؟ یسوع مسیح ان سارے سوالات کے جواب دیتا رہا، ان سارے مسائل کے حل دیتا رہا، ان کو ایمان کو مضبوط کرتا رہا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، میں نوشتوں کے مطابق آیا ہوں، اور خدا میرے ذریعے بہت بڑے کام کر رہا ہے۔ اور یسوع مسیح بار بار یہ سکھاتا رہا، سمجھاتا رہا، اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ 40 دن تک ان کے ایمان کو مضبوط کرتا رہا، اور پھر بھی ان میں بہت ڈر تھا، بہت خوف تھا۔ اور یسوع مسیح وعدہ کرتے ہیں کہ میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے مددگار بھیجوں، کونسلر بھیجوں، جو تمہیں قوت اور طاقت دے گا، ساری باتیں یاد کرائے گا، تمہارے ڈر خوف کو ختم کرے گا، تمہیں سلامتی دے گا۔ اور مسیح میرے دوست اس وقت بھی جو ہے وہ جو ہے جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو وہ جو ہے مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ مسیح میرے دوست یہ مختلف زبانیں کیا ہیں؟ اصل میں اس وقت بھی جو ہے ایک ہی زبان تھی، لیکن فرق زبانیں آ گئیں، کیونکہ فرق زبانیں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو سمجھ نہیں پاتا ہے، لیکن اگر آپس میں محبت ہے، اتحاد ہے، یگانگت نیکی ہے، بھلائی ہے، تو زبانیں نہ بھی آتی ہوں، لوگ امن اور سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ان جو ہے علامات کے ساتھ بھی
وہ زندگی بسر کر سکتے ہیں، رکاوٹوں کے باوجود بھی وہ امن صلاح سلامتی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ساری زبانیں نہیں آتی ہیں۔ اب یہودیوں کے لیے جو ہے زبان کیا تھی؟ یہودی جو تھے عبرانی زبان بولتے تھے، اور جب وہ بکھر گئے تھے تو ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنی زبان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اپنے خداوند کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اپنی روایات کو دہراتے رہیں گے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہیں گے۔ اب جب کہ وہ تمام ملکوں میں بکھر چکے ہیں، کیونکہ ان کے بچاؤ کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ بکھر جائیں، وہ بکھر گئے تھے لیکن آپس میں متحد تھے، ایمان میں متحد تھے، اپنی زبان میں متحد تھے، اس لیے وہ جو ہے اپنی زبان کو نہیں بھولے تھے، اگرچہ بہت ساری زبانیں وہ جان چکے تھے، جانتے تھے۔ اور اب جب پطرس بھی، جو مقدس پطرس بھی تقریر کرتا ہے، اس نے عبرانی زبان میں ہی تقریر کی ہے، ایک ہی زبان میں تقریر کی ہے، لیکن اس کی اس تقریر میں محبت ہے، اس کی اس تقریر میں سچائی ہے۔ یہاں جو ہے اس کے بولنے کا انداز ہے، اس کا جو جوش ہے، اور جو مسئلہ ہے اس وقت ہوا تھا، سب کو پتا تھا کہ کیا ہوا ہے، اور وہ اتنے ایمان اور روح القدس کے ساتھ تقریر کر رہا تھا کہ سب سمجھ گئے کہ یہ میری ہی بولی بولتا ہے۔ مسیح رسول، یہ ایک عمل بھی ہے، جس شخص کو اب ایک زبان آتی ہے، جب مادری زبان آتی ہے اس کے بعد دوسری زبانیں آتی ہیں، اور جب وہ مادری زبان کوئی شخص بولتا ہے تو وہ جس کی زبان چاہے پشتو ہے، چاہے اردو ہے، چاہے انگریزی ہے، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، وہ سارا آئیڈیا جو ہے اس کو الفاظ مل جائیں گے دوسرے زبانوں کے، کیونکہ ساری وکیبلری ہے، سارے اس آئیڈیا کو بیان کرنے کے لیے اس کے پاس ڈھیروں الفاظ ہیں دوسری زبانوں کے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہی بولی بولتا ہے، یہ کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہے، وہ اپنی زبان، اصل زبان، بنیادی زبان کو سننے کے بعد جو ہے اپنی دوسری زبانوں میں وہ جان چکا ہے۔ یہ ٹرانسلیشن ہو گئی ہے، خود بخود جو ہے آئیڈیا ایک زبان سے دوسری زبان میں کنورٹ ہو چکا ہے، خود بخود ترجمہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو آج جو ہے ٹیکنالوجی بھی ایسا کر رہی ہے، آپ اردو بولتے ہیں انگریزی میں لکھا جاتا ہے، آپ انگریزی میں بولیں اردو میں لکھا جاتا ہے، تو یہ سارے سائنس میں بھی تجربات ہو رہے ہیں، اور یہ مسیح میں اس وقت بھی ایسا ہوا تھا۔ یہ اور بات ہے، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یہ زبان بول لیتا ہوں، وہ زبان لیتا ہوں، تو اس سے دوسروں کو جو ہے ہراساں کرنا یا خوف پیدا کرنا، لیکن آج پاک تصویر سمے سکھاتی ہے کہ یہ ڈر نہ رکھیں، یہ خوف نہ رکھیں۔ جو زبان بولی گئی ہے، سچائی کی زبان بولی گئی اور محبت کی زبان بولی گئی، حلیمی اور فروتنی کی زبان بولی گئی ہے۔ اس لیے مسیح رسول جو ہے روح القدس ہمیں تحفظ دیتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، رہائی دیتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا بابل کا برج، بابل کا مطلب ہے یہ گیٹ ہے، گیٹ آف گوڈس، جو ہے خدا کا گیٹ، دروازہ۔ ہم کلیسیا کے دروازے ہیں، اس آپ پیرش میں آتے ہیں، کلیسیا کا دروازہ، وہ بھی دروازہ ہے، یہ بھی دروازے ہیں۔ تو دروازے آپ بہت سارے ملیں گے، آپ جب ایک دروازے میں داخل ہوتے ہیں، گیٹ میں داخل ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو فرق محسوس کرتے ہیں، آپ تبدیلی محسوس کرتے ہیں، آپ کس ماحول میں آ گئے ہیں۔ یہاں ایک جو ہے چراگاہ کا بھی دروازہ ہے، یہاں پناہ گاہ کا بھی دروازہ ہے، ہر ایک گیٹ میں فرق اس کے معنی ہے۔ تو اسی طرح مسیح رسول، آپ کسی ایک ماحول میں آ جاتے ہیں، یہ خاص ماحول ہے۔ آپ ہسپتال میں گئے ہیں، ادھر علیحدہ ماحول ہے، آپ اسکول میں گئے ہیں، ادھر علیحدہ ماحول ہے، آپ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں، کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں، وہاں علیحدہ ماحول ہے، وہاں علیحدہ ڈسپلن ہے، وہاں کے اصول قوانین علیحدہ ہیں۔ اور جب آپ عبادت گاہ میں آتے ہیں، یہاں ماحول فرق ہے، یہاں خدا کی حضوری ہے۔ تو مسیح رسول روح القدس بھرپور حضوری کے ساتھ رسولوں پر نازل ہوتا ہے۔ مسیح رسول، میری خوش قسمتی تھی جب میں مصر گیا تھا، اور میری خواہش تھی کہ میں کوہ سینا پہاڑ پر جاؤں گا، اور کوہ سینا پہاڑ پر جو ہے جہاں حضرت موسیٰ ریاض نبی بھی جاتے رہے، تو اس پہاڑ پر ایک گرجا گھر ہے اوپر۔ ہمارے بشپ صاحب بھی گئے تھے، فادر صاحبان بھی گئے تھے، اور بھی فادر صاحبان کلیسیا بھی، جب مومنین بھی جاتے ہیں، تو وہاں 365 کے قریب سیڑھیاں ہیں، بہت بڑی بلندی ہے تو سینا پہاڑ پر، اور
وہاں جب میں گیا تو میری خواہش تھی کہ میں اوپر چوٹی پر جاؤں، لیکن میں جب اس چرچ کے قریب پہنچا، اس کے ساتھ ہی چوٹی تھی، تو میری خواہش تھی کہ میں چوٹی پر ضرور جاؤں، لیکن تیز ہوا چلتی تھی، تیز ہوا، اور مجھے پتا تھا کہ تیز ہوا جو ہے مجھے گرا بھی سکتی ہے، لیکن میری خواہش تھی کہ میں تیز اوپر چوٹی پر جاؤں۔ میں چاہتا تھا یہ تجربہ کروں کہ چوٹی پر جاؤں، کوئی سنا پہاڑ پر، اور میں کوئی سنا پہاڑ کی چوٹی پر جب پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر میں اپنی آنکھیں کھولنا چاہتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں آنکھیں کھولتا ہوں تو میں گروں گا، کیونکہ ہوا بہت تیز تھی، لیکن میں وہاں پہنچ کر آنکھیں بند رکھتا ہوں، اور میں نے آنکھیں بند کی اور میں نے محسوس کیا، میں محسوس کرتا رہا آنکھیں بند کر کے خدا کی حضوری کو۔ تیز ہوا تھی اور اپنے آپ کو مضبوطی سے وہاں کھڑے رکھا۔ تو مسیح رسول، یہ میں ایک تجربہ میری ذاتی زندگی میں ہوا، کیسے میں نے وہاں پہاڑ کی چوٹی پر جا کر تیز ہوا میں کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے خدا کی حضوری کو محسوس کیا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے مسیح رسول، یہاں شور کی بات نہیں ہے۔ اکثر بہت زیادہ جو ہے ایسی باتوں میں شور کو بھی سمجھتے کہ جب اس سے زیادہ حضوری ہو جائے گی۔ یہ جو ہے حلیمی کے ساتھ، جو ہے محبت کے ساتھ خدا کی موجودگی کو محسوس کرنا، خاموشی میں بھی محسوس کرنا، اس کی حضوری کو محسوس کرنا، تو روح القدس جو ہے خدا کی بھرپور حضوری ہے۔ یہ حضوری ہے جو بہت کام کرتی ہے، ہمیں رہائی دیتی ہے، ہمیں سکون دیتی ہے، ہمیں شفا دیتی ہے، ہمیں دلیری لے کر آتی ہے، ہمارے خوف کو دور کرتی ہے۔ اور مسیح رسول اسی وجہ سے یہاں خصوصی طور پر ان رنگوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، علامتوں کے ساتھ روح القدس کو پیش کیا گیا کہ شعلے کی صورت میں بھی جو ہے شعلہ اس میں بہت گرم ہوتا ہے، بہت جو ہے گرمائش کی بات ہے، تو اس میں مطلب ہے کہ روحانی گرمی ہے، روحانی جذبہ ہے جو روح القدس چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہو۔ اور اسی طرح کبوتر جو ہے کتنی وہ لیمی فروتنی کی بات کرتا ہے، جیسے کس طریقے سے علامت ہے امن کی علامت کہ سلامتی کی زندگی ہو، اسی طرح مسیح رسول روح القدس کے وسیلے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، سچائی ملتی ہے، برکتیں ملتی ہیں، پاکیزگی ملتی ہے، اور روح القدس کی وجہ سے یسوع کا اقرار ہوتا ہے، اور یسوع کی باتیں یاد ہوتی ہیں، اور یسوع مسیح کی منادی ہوتی ہے، مشنری کام آگے بڑھتے ہیں۔ آئے ہم خدا سے آج دعا کریں کہ خدا بھرپور طریقے سے ہمیں روح القدس کی معموری دیں، تاکہ ہم روح القدس سے بھرپور زندگی بسر کرتے ہوئے مسیحی زندگی بسر کریں، اور اس کی ہر طرح سے اس کی گواہی دیتے رہیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل عنایت فرمائے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔